بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سوالات اور ان کے جوابات۔ تحریر علامہ شیخ محمد احمد شوبری شافعی علیہ الرحمہ۔ ترجمہ پیر مفتی ابوالفضل محمد خان رضوی۔ علامہ شیخ محمد احمد شمس الدین خطیب شافعی شوبری علیہ رحمت شوبر کوثر کے وزن پر مصر میں ایک قریہ ہے۔ 977 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1069 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ نے درج ذیل کتب حواشی کی صورت میں تصنیف فرمائی: حاشیہ علی شرح اربعین النوویہ، حاشیہ علی شرح تحریر، حاشیہ علی شرح المنہج اور حاشیہ علی شرح المواہب اللدنیہ للکستلانی۔ پیش نظر چند سوالات کے جوابات ایک رسالہ کی صورت میں 1986 میں استنبول سے شائع ہوئے۔ قارئین کے استفادہ کے لیے اس رسالہ کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارہ استفتاء بخدمت شیخ الاسلام شمس الملت والدین شیخ محمد شوبری رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کیا فرماتے ہیں آپ درج ذیل مسائل کے جواب میں؟ نمبر 1، کیا اولیاء کرام کا وجود ہے اور ان سے کرامات کا ظہور ثابت ہے؟ کیا ان کا تصرف موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا یوں کہنا منع ہے کہ سیدی احمد البدوی علیہ الرحمہ اور ان جیسے دیگر بزرگ اولیاء اللہ میں شامل ہیں، یا جائز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا توسل جائز ہے؟ کیا اوتاد، نجبا اور نقبا وغیرہم کا کوئی وجود ہے؟ اور کیا یہ بات ثابت ہے کہ جو شے نبی کا معجزہ ہوتی ہے وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے؟ نمبر 2، کیا عشرہ مبشرہ کے علاوہ باقی صحابہ کی صحابیت ثابت ہے؟ نیز مذکورہ باتوں سے منع کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، کیا مرنے کے بعد کسی ولی کی ولایت کو باقی تسلیم کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا بھی احتمال موجود ہے؟ نمبر 4، کیا اولیاء اللہ کے تابوت اور ان کے آستانوں کو چومنا جائز ہے؟ نمبر 5، جب کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ بے شک میرے سید احمد بدوی اور ان جیسے لوگ اولیاء اللہ میں شامل ہیں، تو آیا وہ اپنی قسم میں حانث ہوگا؟ نیز ان مذکورہ باتوں کی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ تفصیلی جواب سے نوازیں۔ الجواب: اولیاء اللہ کا وجود الحمدللہ الہادی للصواب۔ نمبر 1، جی ہاں، اولیاء اللہ کا وجود ثابت ہے اور انہیں ایک حد تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بندگان خدا ہمیشہ عبادت گزار، گناہوں سے اجتناب کرنے والے اور دنیاوی لذات و خواہشات سے دور رہتے ہیں۔ ان کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو عموم پر دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، برحق ہے۔ نیز ان سے کرامات کا ظہور ثابت ہے اور ان کا تصرف بھی باقی رہتا ہے، موت سے ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر اس طرح کہا جائے کہ سید احمد البدوی اور ان جیسے لوگ اولیاء اللہ ہیں تو ایسا کہنا جائز ہے، دریں صورت کہ ان کی ولایت کی ہر طرف دھوم دھام ہے اور لوگ ان کی شان ولایت سے آشنا ہیں۔ اولیاء کرام سے توسل۔ اولیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کے حضور توسل بھی جائز ہے۔ یوں ہی انبیاء، مرسلین، اولیاء، علماء اور صالحین سے ان کے وصال کے بعد استغاثہ بھی جائز ہے، کیونکہ انبیاء کے معجزات اور کرامات اولیاء موت سے ختم نہیں ہوتی۔
انبیاء کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات موجود ہیں، اور ان کی طرف سے بندوں کی فریاد رسی ان کا معجزہ ٹھہرتی ہے، اور شہداء بھی اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، وہ دن کو جہاد میں حاضر ہوتے ہیں اور کفار سے لڑتے ہیں۔ کرامات اولیاء اللہ، اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے بالارادہ اور بلا ارادہ کچھ خارق عادت امور واقع ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے، اور ان کے جواز پر دلیل یہ ہے کہ ایسے امور کا واقع ہو جانا محالات میں سے نہیں، پس جب کوئی امر محال نہ ہو تو وہ واقع ہو سکتا ہے۔ ایسے امر کے وقوع پر بطور دلیل قصہ سیدہ مریم، ان کے پاس اللہ کی طرف سے رزق کا آنا، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے مہمانوں کا قصہ، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، شاہد ہے۔ یوں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رقعہ سے دریائے نیل کا جاری ہونا، اور آپ کا مدینہ شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کر نہاوند میں لشکر کو دیکھنا، حتیٰ کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن سے بچاتے ہوئے امیر الجیش کو فرمانا یا صاریۃ الجبل، اور پھر حضرت ساریہ کا آپ کے کلام کو سن لینا، حالانکہ دونوں کے درمیان 2 ماہ کی مسافت تھی، کرامات کے وقوع کی دلیل ہے۔ یوں ہی حضرت خالد بن ولید کا زہر پینا اور اس سے انہیں کوئی ضرر نہ ہونا وغیرہ، اس قسم کی کرامات صحابہ، تابعین اور بعد کے اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی رہی ہیں، پس مسلسل ظہور کے باعث ان کا انکار ناممکن ہے۔ بعض اکابر ائمہ سے سوال کیا گیا کہ جو شخص یہ کہے کہ ولی کی کرامات سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی شے کو کن ہو جا کہے تو وہ ہو جاتی ہے، اب اگر اس شخص کو یوں کہنے سے روکا جائے اور وہ کہے کہ روکنے والے کا عقیدہ فاسد ہے تو کیا اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اس طرح کہنا صحیح ہے، کیونکہ کرامت ایسے خارق عادت امر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھوں ظاہر فرماتا ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شے نبی کا معجزہ ہوتی ہے وہ ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، ان میں تحدی یعنی اعلان و مقابلہ کے سوا کوئی فرق نہیں۔ پس کرامت کا مرجع اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہاں اگر کرامت کو استقلال ولی سمجھا جائے تو یہ کفر ہے۔ ہمارے شیخ علامہ رملی فرماتے ہیں کہ ان اشیاء یعنی کرامات کا انکار ممکن نہیں، اور ہمارے عقیدہ کے مطابق کرامات اولیاء ان کی زندگی میں بھی اور بعد از وصال بھی ثابت ہیں، یہ موت سے منقطع نہیں ہوتی۔ الیاذ باللہ، کرامات کے منکر کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہے۔ اوتاد، انجاب اور ابدال وغیرہ کا وجود، اوتاد، انجاب اور ابدال وغیرہ کا وجود بھی ثابت ہے، اس بارے کئی احادیث وارد ہیں، بعض لوگوں نے ان میں طعن کیا ہے لیکن وہ مردود ہے، کیونکہ ان میں بعض احادیث بعض کو تقویت دیتی ہیں، بلکہ بعض حفاظ حدیث نے بعض احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی امت کو عطا نہیں ہوئیں، اخبار و آثار اس پر شاہد ہیں۔ مزید فرمایا ان میں اقطاب، اوتاد، انجاب اور ابدال ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ابدال میں 40 مرد ہیں اور 40 عورتیں شامل ہیں، جب ان میں سے کوئی مرد وصال فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مرد مقرر فرما دیتا ہے، اور جب کوئی عورت وصال کرتی ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری عورت مقرر فرما دیتا ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے اوسط میں ان الفاظ سے روایت کیا: ہرگز زمین 40 مردوں سے خالی نہیں ہوتی، وہ خلیل الرحمن علیہ السلام کی طرح پختہ یقین کے مالک ہوتے ہیں، تو ان کی بدولت اہل زمن پلائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ جب ان میں سے کوئی وصال فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دیتا ہے۔ اور ابن عدی کے الفاظ یہ ہیں: ابدال 40 ہیں، 22 شام میں ہیں اور 18 عراق میں ہیں، جب بھی ان سے کوئی وصال فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دیتا ہے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سارے قبض کر لیے جائیں گے اور اس وقت قیامت ہو جائے گی۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عمر سے مرفوع روایت کیا ہے کہ میری امت کے اخیار ہر زمانے میں 500 ہوتے ہیں اور ابدال 40 ہیں، جو ان 500 کے علاوہ ہیں ان میں سے جب کوئی وصال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ ساری زمین میں ہے۔
اور خطیب بغدادی کی تاریخ میں کنانی سے ہے کہ فرمایا نقبا 300 ہیں اور نجبا 70 ہیں اور ابدال 40 ہیں اور اخیار 7 ہیں اور امد 4 ہیں اور غوث 1 ہے۔ نقبا کا مسکن غرب، نجبا کا مسکن مصر، ابدال کا مسکن شام اور اخیار زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، جبکہ عمدہ زمین کے کونوں میں اور غوث کا مسکن مکہ ہے۔ لہٰذا جب کبھی عام امراء کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو اس سلسلے میں پہلے نقبا کو کوشش کرتے ہیں، پھر نجبا، پھر ابدال، پھر اخیار اور پھر امد۔ پس اگر نہیں اجابت مل جائے تو درست اگر انہیں اجابت مل جائے تو درست، ورنہ غوث کوشش کرتا ہے، چنانچہ اس کا سوال ابھی پورا نہیں ہو پاتا کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ ابدال کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے، جن میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض غیر صحیح، اور بعض آثار میں کتب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ البتہ غوث جس طرح پر صوفیاء میں مشہور ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چنانچہ جب کتب وصال کرتا ہے تو اس کی جگہ 40 میں سے کوئی بہتر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب 40 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے اس کی جگہ 300 میں سے بہتر کو مقرر کیا جاتا ہے، اور جب 300 میں سے کوئی وصال کرتا ہے تو اس کی جگہ صالحین میں سے کسی بہتر آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہے گا تو ان سب کو فوت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے اپنے بندوں سے بلائیں دور فرماتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ سیرت شامیہ میں ہے کہ امام یافعی نے اپنی کتاب کفایت المعتقد میں فرمایا ہے، بعض عارفین کا فرمان ہے کہ صالحین کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ عوام میں گھلے ملے رہتے ہیں اور لوگوں کی دینی و دنیاوی اصلاح کرتے رہتے ہیں، جبکہ نجبا کی تعداد ان سے کم ہے اور نقبا کی ان سے بھی کم، اور یہ خواص کے ساتھ رہتے ہیں، اور ابدال کی تعداد نقبا سے بھی کم ہے۔ یہ بڑے بڑے شہروں میں نازل ہوتے ہیں، پہلے شہر میں ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا۔ وہ شہر بڑا مبارک شہر ہوتا ہے جس میں ان سے 2 حضرات موجود ہوں، اور اطاعت میں سے ایک یمن میں، ایک شام، ایک مغرب اور ایک مشرق میں ہوتا ہے، اور کتب کو اللہ تعالیٰ ارکان دنیا کے چاروں آفاق میں پھراتا ہے، جیسے فلک آسمان کے آفاق میں، اور کتب جو کہ غوث ہوتا ہے کہ احوال عوام و خواص سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہاں وہ عالم کو جاہل دیکھتا ہے، ابلہ کو ذہین، چھوڑنے والے پکڑنے والا، قریب کو دور، آسانی کو تنگی اور امن والے کو حذر والا۔ مطلب یہ ہے کہ فیض پہنچانے میں وہ سب سے برابر سلوک روا رکھتا ہے۔ اطاعت کے احوال خواص پر کھلتے ہیں اور ابدال کے احوال خواص اور عارفین پر کھلتے ہیں، اور نجبا اور نقبا کے احوال خاص طور پر عوام سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کے بعض کو کشف دیتے ہیں، اور صالحین کے احوال عموم و خصوص کے لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے امر کا فیصلہ فرمائے۔ عشرہ مبشرہ کے علاوہ صحابہ کی سبیت کے اثبات۔ سائل کے سوال کہ کیا عشرہ مبشرہ کے علاوہ صحابہ کی صحابیت ثابت ہے، کا جواب یہ ہے کہ ہاں ثابت ہے۔ اس پر صحیح اور واضح دلائل موجود ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ اسی بنا پر بعض ائمہ کا ارشاد کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مکمل تعداد شمار کرنے کی کوشش کی تو گویا اس نے ایک ایسا کام شروع کر دیا جو اس کی پہنچ سے دور ہے۔ صحابہ کرام کی حقیقی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے وصال مبارک تک کثرت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر شہروں اور دیہاتوں میں پھیل گئے۔ چنانچہ روایت ہے کہ عام الفتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، اور حنین کے موقع پر 12,000، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 90,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ یوں ہی جنگ تبوک میں بھی 90,000 تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ حقیقت سے زیادہ واقف ہے، اور یاد رہے کہ صحابیت صرف بنی آدم انسان کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ دیگر عقلاء کو بھی شامل ہے، مثلا جنات، کیونکہ یقیناً حضور علیہ السلام کی طرف بھی مبعوث ہوئے۔ یوں ہی فرشتوں کے لیے بھی صحابیت ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کی طرف بھی تھی۔
اور اس میں اختلاف ہے۔ جلال کا کہنا ہے کہ بعض محدثین نے حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی صحابہ میں شمار فرمایا ہے۔ امام زابی نے تجرید الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی۔ بلا شبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور وہ اپنے وصال کے اعتبار سے آخری صحابی قرار پائیں۔ ان کے راویوں کی تعداد 1500 ہے اور حاکم کے قول کے مطابق 4000 ہے۔ امام زابی نے اس بات کا رد کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے علاوہ صحابہ کا انکار کرنے والا تہذیب اور صحابہ کی بنا پر کہاں ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ شاید وہاں دیگر صحابہ کی نفی جنت کی بشارت کے حوالے سے ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے تو پھر بھی یہ قول نادرست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی کئی صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، جیسے اہل بیعت رضوان جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ چنانچہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت گرامی ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کہیں کہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت پر تخصیص کی کیا وجہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ خبر واحد علم کا فائدہ نہیں بلکہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور عشرہ مبشرہ کا بشارت یافتہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ مذکورہ باتوں کے منکر کا حکم۔ مذکورہ باتوں سے روکنے والے کو اس کے حال کے مطابق سزا دی جائے اور جو اسے اور اس جیسے دیگر لوگوں کو ان مسالک میں غور کرنے اور ایسی لاپرواہی سے روکے۔ وصال کے بعد ولی کی ولایت کا حکم۔ ولی اللہ کی ولایت وصال کے بعد ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ عام مسلمان کو ولی اللہ کی طرح نہیں خیال کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایسی بات ہے کہ اس طرف توجہ نہ دی جائے، اور کوئی عقل مند آدمی ایسا نظریہ نہیں رکھتا کہ ولی کی کرامت وصال کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانوں کو چومنے کا حکم۔ جہاں تک تعلق ہے اولیاء اللہ کے تابوتوں اور آستانوں کو چومنے کا، تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ آستانوں کو بطور تبرک حاصل کرنے کے ارادے سے چومنے میں کوئی کراہت نہیں، جیسا کہ اس کے جواز کا علامہ رملی علیہ رحمت نے فتویٰ دیا ہے۔ اور جس شخص نے یہ قسم کھائی کہ سید احمد بدوی اور ایسے اولیاء اللہ جن کی ولایت 4 دانگ عالم میں مشہور ہے اللہ کے ولی ہیں، تو اس کی قسم درست ہے اور وہ حانث نہ ہوگا، یعنی اس کی قسم نہ ٹوٹے گی اور اس پر کوئی کفارہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کی قسم کی بنیاد ایک امر ظاہر پر ہے۔ اور سائل کا یہ کہنا کہ اس پر دلیل کیا ہے، تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ امر ظاہر دلیل سے مستغنی ہوتا ہے، اس پر دلیل طلب کرنے والا کوئی منکر و معاند ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ نہ کی جائے اور ان مباحث میں اس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ یہ مہلک بیماری اکثر ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جو بذام خیش اپنے آپ کو اہل حال میں شمار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومضلات الافعال ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔